اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد مکی سورت ہے، اس میں بڑے اہم مضامین ہیں۔ سعادت مند لوگ کون ہیں اور شقی بد نصیب کون ہوں گے، یہ ذکر آئے گا۔ اور اخلاق کی بلندی چاہتے ہو تو کچھ محنت، بلکہ اچھی خاصی محنت کرنا پڑے گی۔ اور اکیلے نیک بننا کافی نہیں، جماعتی زندگی اختیار کرنا ضروری، اجتماعیت میں آنا ضروری ہے۔ مل جل کر دین کو تھامنا اور مل جل کر دین کے لیے جد و جہد کرنا ضروری ہے۔ یہ موضوع اس صورت میں آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اللہ قسم اٹھا رہا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس حال میں کہ اے نبی علیہ السلام آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ یہ حلٌ، اس کے 3-4 مفاہیم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اس حال میں کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، تو مکہ مکرمہ کی عظمت، حضور کے وہاں ولادت پانے اور حضور کے وہاں رہنے کی وجہ سے بھی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس شہر میں حلٌ آپ کو حلال کر لیا گیا۔ کیا مطلب؟ بیت اللہ شریف ہے، مسجد حرام ہے، اس کا احترام واجب ہے، لیکن یہاں لوگ آپ کو ستا رہے، آپ پر کیچڑ اچھال رہے، آپ کے راہ میں کانٹے بچھا رہے، آپ پر سختیاں کر رہے۔ اس محترم شہر میں ان لوگوں نے آپ کو حلال کر لیا ہے۔ اللہ ان کفار کو سنا رہا ہے، اللہ کے اس محترم گھر کے پاس تم اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہو۔ اس طرف بھی توجہ دلائی گئی۔ ووالد وما ولد، اور والد اور ان کی اولاد کی قسم، سارے انسانوں کی قسم اللہ نے اٹھا لی، آدم علیہ السلام اور انسانوں کی۔ یہ بات پہلے آ چکی، یعنی تمام انسانوں کی، ان کی اولاد، یہ بات پہلے آ چکی۔ اللہ جب بھی قسم اٹھائے گا تو مخلوق میں سے کسی شے کی قسم اٹھائے گا۔ ہم قسم اٹھا سکتے ہیں صرف کس کی؟ اللہ کی۔ کس بات پر قسم اٹھائی؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو اس کی مشقت میں پیدا فرمایا ہے۔ محنت تو ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، انفلیشن ہے تو مشقت اور ہے، ہارڈ ٹائمز میں مشقت اور ہے، گھر گھر ہستی کے معاملات ہیں، بچوں نے ایگزامز کلیئر کرنے ہیں، کوالیفیکیشن لینی ہے، کل پروفیشنلی آگے بڑھنا ہے، کاروبار کرنا ہے، گھر والوں کو سنبھالنا ہے، یہ ساری مشقتیں ہیں نا۔ لیکن سورہ انشقاق میں ہم نے کیا پڑھا تھا شروع میں؟ اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ۔ یہ ساری مشقتیں جھیلنے کے بعد ہونا کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو یہاں کی مشقت کچھ نہیں، یہاں کی ٹینشن کچھ نہیں، سب سے بڑا جو ٹریجڈی کا معاملہ وہ آخرت میں پیش آنے والا ہے، اس کی فکر کرو۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے انسان کہ اس پر ہرگز کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال لٹا دیا، دولت پر بڑا فخر ہے، اپنی جائیدادوں پر، اپنے وسائل پر شو آف کرنے پر بڑا فخر ہے۔ ذہن میں لے آئیے کیا کیا کچھ ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ یہ دنیا پرست، آخرت کا منکر انسان، اس کا تذکرہ۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال لٹا دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ کیا خیال ہے، تم ایسے پیدا کر دیے گئے ہو؟ تمہیں کو واچ نہیں کر رہا؟ تمہیں کو دیکھ نہیں رہا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ بات بار بار آئی ہے، ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں؟ ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے نیکی اور بدی کے دونوں راستوں کی ہدایت نہیں عطا فرمائی؟ سورہ دہر کے شروع میں بھی ہے راستہ واضح، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو شکر گزار بنو چاہو ناشکر بنو۔ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے نیکی و بدی کے دونوں راستوں کی ہدایت عطا فرمائی، جہاں چاہے چلے، جس راستے پر چاہے چلے۔ فلقتحم العقبہ، تو وہ ابھی دشوار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ نیک بننا ہے تو مشقت جھیلنی پڑے گی۔ برا بننے کے لیے محنت کوئی نہیں کرنی پڑتی بھائی، اچھا بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں، پھر یہ آیات کا ترجمہ، پھر وضاحت دوبارہ۔ فلقتحم العقبہ، تو وہ دشوار گھاٹی میں داخل نہ ہوا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم وہ عقبہ، وہ
دشوار گھاٹی کیا ہے، وہ مشقت کیا ہے جس سے گزرنا ہوگا. نیک بننا چاہتے ہو، کردار کی بلندی چاہتے ہو، اخلاق کی بلندی چاہتے ہو، اللہ کی نگاہوں میں تم بڑائی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، تو مشقت سے گزرنا پڑے گا، دشوار گھاٹی سے گزرنا پڑے گا. کیا ہے؟ فک رقبہ، وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے آزاد کرانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن میں کھانا کھلانا. یتیما ذا مقربہ، کسی یتیم رشتے دار کو. او مسکینا ذا متربہ، یا کسی انتہائی غریب محتاج کو غلام آزاد کرانا، بھوک والے دن میں کھانا کھلانا، یتیم رشتے دار کو، انتہائی غریب محتاج کو. یہ کیا ہے؟ انسانی ہمدردی. لوگوں کی تکلیف کو محسوس کرنا، لوگوں کے درد کو محسوس کرنا، لوگوں کے کام آنا. یہی نیکی کی حقیقت میں ہم نے پڑھا تھا. نیکی کی حقیقت سورۃ البقرہ آیت 177 منتخب نصاب میں بھی شامل. ایمان کے بعد پہلی بات کیا تھی؟ وآت المال، اپنا مال خرچ کرے مسکینوں پر، رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، سوال کرنے والوں پر. تو انسانی ہمدردی اگر یہ نہیں ہے تو نیک نہیں ہو سکتے بھائی. عبادت گزار بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، سب کچھ ہے. انسانی ہمدردی کا جذبہ دل میں نہیں ہے تو پھر وہ نیک نہیں ہے بھائی. یہاں بھی پہلی بات یہ آ رہی، دشوار گھاٹی سے گزرنا پڑے گا، مشقت جھیلنی پڑے گی بلندی پر جانے کے لیے، اخلاقی بلندی حاصل کرنے کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرانا، بھوک والے دن میں کھانا کھلانا، یتیم رشتہ دار کو یا کسی انتہائی غریب محتاج کو. یہ ہے پہلا اسٹیپ. اور اگر ہم بندوں کی چھوٹی چھوٹی دنیا کی حاجات کے بارے میں اگر فکر مند نہیں ہو سکتے تو آخرت جیسی عظیم حاجت کے بارے میں کوئی فکر مند ہوں گے ہم کیا؟ اور باقی سادی سی بات، کسی پہاڑ کو سر کرنا ہے تو چڑھنے میں مشقت ہے، گرنے میں؟ ہاں، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، K2 ہے، یہ ہے، وہ ہے، چڑھنے میں مشقت ہے نا. اللہ حفاظت فرمائے 2 قدم پیچھے تو نیچے گر جاؤ گے. تو بھائی اخلاقی طور پر بلندی حاصل کرنے میں مشقت ہے، گرنے میں کوئی مشقت نہیں. اچھا بننے میں مشقت ہے، برا بننے میں مشقت نہیں. نماز ادا کرنے میں مشقت ہے، ضائع کرنے میں مشقت نہیں ہے. سچا بننے میں مشقت ہے، جھوٹا بننے میں مشقت نہیں ہے. اور خطرناک بات، جنت میں داخل ہونے میں مشقت ہے، جہنم میں جانے کے لیے مشقت نہیں ہے. تو اگر جنت چاہیے ہے، اخلاقی بلندی چاہیے ہے تو مشقت سے گزرنا پڑے گا. اللہ کی جنت سستی نہیں ہے. نیک بننا پڑے گا، انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا. لیکن اکیلے نیک نہ بننا بھائی. پورا قرآن پڑھتے ہوئے آئے ہیں، یہاں بھی سنیے. ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان لوگوں میں سے بھی ہو جو ایمان لائے. انسانی ہمدردی تو فطرت میں موجود ہے. کتے کو بھی بھوکا، بلی کو بھی پیاسا دیکھ کر کافر کا بھی دل جو ہے نرم پڑ جاتا ہے. ایمان بڑی دولت ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں اچھا انسان، او بھائی اچھا مسلمان بنو. کتنا بڑا دجالی فریب ہے ہمارے ساتھ. کہتے ہیں ہیومینٹی از بیسٹ ریلیجن، ہے کہ نہیں؟ بڑا زہریلا جملہ ہے. کیا اچھا مسلمان بہترین انسان نہیں ہوگا؟ کیوں زہر گھول رہے ہیں ہمارے ہاں؟ بھائی اچھے انسان بنو، کیوں مسلمان نہ بنو؟ پسند نہیں ہے تمہیں مسلمان بننا؟ سمجھیے اس چیز کو. یہ بہت بڑی ہمارے پر فکری ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں ہمارے اوپر. میرا ریلیجن، اچھے بھلے لوگ ہیں، خیر کے کام کر رہے ہیں، میرا ریلیجن اسلام، وہ ہے انسانیت ہے. کیوں اسلام نہیں ہے تمہارا؟ کسی کا میں نام نہیں لے رہا، 2 افراد فوراً آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے. دین پسند نہیں ہے کیا؟ اسلام پسند نہیں ہے کیا؟ اور ایک دیندار بندہ اچھا انسان نہیں ہوگا کیا؟ وہ نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ اب کیا ہے، خالی انسانی ہمدردی کی باتیں نہ کرو. ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے. بڑی دولت ہے ایمان. پھر ایمان لا کر کیا کرے؟ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ایک دوسرے کو صبر کی انہوں نے وہ نصیحت کرتے رہے. وتواصوا بالمرحمہ، اور آپس میں رحم کرنے کی نصیحت کرتے رہے. ایمان پر آئے تو ایمان کے تقاضے تو بہت ہیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی. امت والی ذمہ داریاں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت دین، اقامت دین، غلب دین، نفاذ دین کی جد و جہد اکیلے تھوڑی ہو سکتی. جماعتی زندگی ضروری ہے. تو پھر وہ ایمان لائے. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے. وتواصوا بالمرحمہ، اور آپس میں رحم کرنے کی نصیحت کرتے رہے. یہی بات سورہ عصر میں بھی ہے نا. الا الذین آمنوا کافی نہیں،
وعملوا الصالحات کافی نہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، جماعتی زندگی اختیار کرنے کی دین دعوت دے رہا ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں طرف والے خوش نصیب ہیں، دائیں ہاتھ والے ہیں، خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں طرف والے یعنی بد نصیب ہیں، ان میں ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں طرف والے بد نصیب ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ یہ کافروں کا بیان۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بائیں طرف والے بد نصیب، علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔